अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 119 सूरह अल बकरा तक हम कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन ने कहा कि अल्लाह ताला ने नाउज़ुबिल्लाह औलाद बना ली, जिस पे उनको तंबी की गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला इन सब बातों से पाक है और सब के सब उसी के आगे फर्माबरदार है। अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा करने वाला है ज़मीन व आसमान का, और जब वो किसी काम के करने का इरादा करता है तो कुन कह देता है और वो काम हो जाता है। और इसी तरह मुशरिकीन मक्का ने भी पिछली कौमों की तरह ये मुतालबा किया कि अल्लाह ताला हमें सामने नज़र आए और सामने आकर हमसे कलाम क्यों नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको जवाब दिया कि तुमसे पहली कौमों ने भी ऐसे ही मुतालबे किए और तुम और वो बिल्कुल एक जैसी सोच के मालिक हो। अल्लाह ताला ने हक़ को वाज़ह कर दिया उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीरों व नज़ीरा बनाकर भेजा गया। आज की आयत 120। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलन और हरगिज़ नहीं तर्ज़ा राज़ी होंगे अनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल यहूदु यहूद वला और ना अन्नसारा ईसाई हत्ता यहाँ तक के तत्तबिया मिल्लतहुम तुम पैरवी करने लग जाओ उनके तरीके की, यानी उनके दीन की। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए इन्ना बेशक हुदल्लाहि हिदायत अल्लाह की हुवल हुदा वही असल हिदायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया जा रहा है कि कोई फ़िरका नहीं, सिर्फ अल्लाह की हिदायत। वला इन और अलबत्ता अगर इत्तबाअता तुमने पैरवी की, इत्तबा की अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बादल्लज़ी बाद इसके जो जाअका आया तेरे पास मिनल इल्मी इल्म से, माँ नहीं लका तेरे लिए मिनल्लाहि अल्लाह से मिन वलिय्यिन कोई दोस्त वला और ना नसीर कोई मददगार। तो यहूद व नसारा तुमसे कभी भी राज़ी ना होंगे जब तक कि तुम उनका दीन इख्तियार ना कर लो। इनसे कह दो कि अल्लाह की अता की हुई हिदायत ही असल हिदायत है, और इल्म पाने के बाद भी अगर तुमने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा कोई हामी व मददगार नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ईमान वालों को आगाह किया जा रहा है कि वो अहले किताब से कतन मरगूब ना हो। इनकी पूरी कोशिश यही है कि शकूक व शुबात पैदा करके ईमान वालों को सहाबा को वर्गलाएं और किसी न किसी तरह इन्हें अपने मसलक की तरफ माइल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये बात वाज़ह कर दी गई कि जो हदायत अल्लाह की तरफ से आई है वही हक है, और इसके मुकाबले में किसी की भी बात हरगिज़ कबूल नहीं हो सकती। साफ अल्फाज में इनको मुतनब्बे कर दिया गया कि ईमान की नेमत पा लेने के बाद इन लोगों की ख्वाहिश नफ्स की पैरवी का अंजाम गुमराही के सिवा और कुछ नहीं होगा। और फिर यहूद व नसारा की दोस्ती और इनके साथ ताल्लुक़ तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकेगा। यहाँ हर दाइये हक को दीन के काम करने वाले के लिए एक अहम असूल की निशानदेही भी कर दी गई कि ग्रोह बंदी और मसलक परस्ती का शौक रखने वाले अमूमन दावत हक से कतराते और हीलो हुज्जत का अंदाज इख्तियार करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दावत हक काबिल कबूल बनाने के लिए अपनी तरफ से कुछ नरमी पैदा करना कतन नारवा है और अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। यानी कोई बुरा मानता है तो माने, लेकिन हम किसी फ़िरके का नाम अपने साथ नहीं लगाएंगे। हमें अल्लाह ने मुसलमान पैदा किया, हम अपने आप को मुसलमान ही कहेंगे। लोगों ने खुद अपने फ़िरका वाराना नाम रख दिए, जबकि अल्लाह ताला ने हमारा नाम मुसलमान रखा और हमें मुसलमान ही कहलवाना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि यहाँ जो ये कहा गया कि अगर इल्म आने के बाद तुम उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करोगे तो फिर तुम्हारा अल्लाह से के अलावा कोई दोस्त और मददगार नहीं होगा। तो यहाँ ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हरगिज़ उनकी पैरवी करने वाले नहीं थे। रसूलुल्लाह के ज़रिए हमें समझाया गया, आम मुसलमानों को ये बात समझाई गई कि उनकी बातों में हरगिज़ ना आना और उनके ख्वाहिशात की पैरवी करना हरगिज़ ना करना। फिर आगे आयत नंबर 121। अल्लज़ीना वो लोग आते
آتیناہم الکتابہ، دی ہم نے ان کو کتاب، کتاب سے مراد یہاں پر قرآن پاک ہے، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی یعنی کتاب کی، حق کا جیسا کہ تلاوت ہی اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یہی لوگ یؤمنون بہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے یعنی کتاب کے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا بہ اس کا یعنی کتاب کا قرآن کا، فاولئک تو یہی لوگ ہم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ تو حق کا تلاوتی یعنی تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانے کے لیے تلاوت کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ جیسے قرآن پاک نازل ہوا ویسے ہی پوری کی پوری طرح اس کو لینا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کتاب کے کسی حصے کو لے لیا اور کسی کو چھوڑ دیا، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں 5 سورتیں بنایا گیا ہے، بس لوگوں کو قرآن کی سمجھ تو ہے نہیں، وہ انہی 5 سورتوں کو لے کر دہراتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ جھوٹی سچی باتیں ہر سورت کے شروع میں بنا کے لگا دی گئیں کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا، سورہ کوئی بھی سورت تم جو بھی اس میں صورتیں ہیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ فلاں سورت پڑھنے سے آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے گا، اسی طرح یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں رزق آئے گا، یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا۔ تو دنیاوی مفادات ان صورتوں کے ساتھ لگا کر لوگوں کو صرف انہی صورتوں کو پڑھنے پہ لگا دیا گیا، لوگوں کو قرآن کی سمجھ نہیں، ترجمہ تشریح سے واقف نہیں، بس صرف قرآن کا نازہ پڑھ کر وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ ایسا ہو تو سکتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، انسان کی کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن قرآن اس لیے آیا تھا کہ اس کو پوری کی پوری طرح سمجھ کر پورے کے پورے قرآن پر عمل کرنا ہے۔ دوسرے، جس لہجے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے اسی لہجے کو فالو کیا جائے اور اسی کے مطابق قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اس کے علاوہ قرآن کو کوشش کریں کہ تجوید، مخارج، ترتیل سمجھ کر غور و فکر کے ذریعے پڑھا جائے، قرآن کو ترجمے، تفسیر اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، اور حروف کا حق ادا کرنا چاہیے، تجوید کا حق ادا کرنا چاہیے، الفاظ کا حق ادا کرنا چاہیے، اور پورا کا پورا ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ سارے معنی حق کا تلاوت ہی میں آتے ہیں۔ اہل کتاب کی اکثریت تو آخرت سے غافل اور دنیا پرست ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی کتاب سے ہدایت حاصل کی، اور کتاب کا بغور مطالعے سے ان کا ذہن قبول حق کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ ان کے مومنانہ اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے جو آخرت کی فکر ابھارتا ہے، وہ دین فروش نہیں بلکہ نعمت ایمانی کی قدر کرنے والے اور ان کے لیے قربانیاں کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اہل کتاب کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں، اور یعنی اپنی کتاب تورات کا حق ادا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ ہمارے پاس اب جو یہ کتاب قرآن پاک کی صورت میں آ چکی، ہم اس کا حق ادا کریں، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں۔ آگے آیت نمبر 122 میں پھر اہل کتاب یعنی یہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولادو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، التی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی تم پر، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ فضلتکم علی العالمین اور میں نے فضیلت دی تم کو تمام جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی۔ بنی اسرائیل کو پھر اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اقوام عالم پر فوقیت و فضیلت دی گئی، تو اس کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور شکر گزاری کا حق ادا کرتے۔ پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ کس طرح ان کو فضیلت دی گئی، ان کے اندر انبیاء آئے، ان کو پانی کے چشمے دیے، ان کو من و سلوہ عطا کیا گیا، ان کے اندر آسمانی کتابیں آئیں، اور یعنی انبیاء کی کثرت ان کے اندر آئی، اور ان کو تمام عالم پر یعنی ایک امت بنا کر اٹھایا گیا کہ تم امت مسلمہ ہو، یعنی وہ اپنے دور کی امت مسلمہ تھے۔
تو ان کو وہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا نہیں تجزی فائدہ دے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی بھی نفس کو شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبلو قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلہ ولا اور نہ تنفعو فائدہ دے گا اس کو شفاعتن کوئی سفارش ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے۔ تو اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول ہوگا اور نہ کسی کو شفاعت حاصل فائدہ دے گی اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ پہلے بھی یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ایسی ہی آیت پہلے بھی سورہ البقرہ ہی میں گزر چکی ہے، 48 آیت میں یہ مضمون گزر چکا ہے، جس میں کہا گیا بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے اور تمام لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یعنی قیامت کا دن مراد ہے، جب کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کو کسی کی شفاعت یا سفارش کام نہیں آئے گی، اس دن کے لیے خود ہی تیاری کرو، اپنے اچھے اعمال کو اپناؤ، اللہ کی بندگی اور شکر گزاری کا حق ادا کرو تاکہ تمہیں اس دن کی مکمل تیاری کر کے آ سکو، ورنہ جن زوم میں تم مبتلا ہو کہ تمہارے دنیاوی آقا تمہاری مدد کریں گے، یہ اس دن تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے اور تمہاری کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آج موقع ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کر لیں، دعوت حق قبول کر کے اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ آخرت میں ان کو اللہ کی پکڑ سے کوئی نہ بچا سکے گا، وہاں نہ فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی کسی کی سفارش انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گی، وہاں تو صرف شرک سے پاک ایمان اور صحیح عمل کی قدر و قیمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین ایمان، عمل صالح اور تقوی عطا فرمائے، قرآن پاک کے ایک ایک حرف، ایک ایک حکم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔